بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج یہ بڑا اہم ویلاگ ہے، 26 جون جمعے کے دن کا دوسرا، اور میری خواہش ہے کہ اس میں جو لوگ نا امید ہیں وہ ضرور اسے غور سے سنیں۔ سب سے پہلے ہم خبریں بتاؤں جو ابھی اسرائیل نے بمباری جاری رکھی ہے، نیتن یاہو باز نہیں آ رہا۔ اب نتیجہ نکل ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے براہ راست پاسداران انقلاب سے قیادت سے رابطے کا فیصلہ اور پورا چینل بنا دیا، اور ثالث مذاکرات مائنس ہونے لگے، پریشانی کا بڑا معاملہ بن گیا۔ متحدہ عرب امارات میں ہائی الرٹ، خوف ہراس پھیلا، اور اماراتی وزیر خارجہ نے ایران سے ہنگامی رابطے کیوں کیے؟ خطے کی بدلتی صورتحال میں کچھ بڑی ہی اہم خبریں، جس میں سعودی وزیر خارجہ نے بھی ایرانی وزیر خارجہ کو فون کیا، اور اس کے ساتھ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے جنازے میں شرکت کے لیے اعلیٰ سطح کے وفود دنیا بھر سے شروع۔ پاکستانیوں کے لیے فری ویزا سروس بھی متعارف۔ اور آج دو بڑی خبریں، ایک تو چین میں 9/11 کی طرز کے حملے کی پوری کوشش ناکام ہوئی، بلند 109 منزلہ عمارت پر حملہ جو ناکام ہوا، اور یوکرین کے ڈرونز کا توڑ روس نے نکالا، 600 ڈرون تباہ کر دیے۔ اسٹیبلشمنٹ کی چالیں بھی الٹی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ صدارت کا معاملہ، 28ویں ترمیم، بھارت کو دشمن کرتے خان کی بہنوں پر بھارتی ایجنٹ ہونے کے دعوے کرنے والے ڈی جی کے سائے تلے پاک بھارت خفیہ مذاکرات یعنی ہائبرڈ نظام کس طرف جا رہا ہے۔ معاشی تباہی کی بھی نئی رپورٹ آئی ہے، 23 لاکھ ہنرمند پاکستانی ملک چھوڑ گئے ہیں۔ خطرناک رپورٹ بلوچستان میں بھی، جہاں مستونگ میں اس وقت مکمل سیکیورٹی فورسز کی ریٹ ختم نظر آ رہی ہے، تجارتی کنٹینر جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کشمیر میں بھی اہم معاملات۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو کہا نا، مایوسی سے آپ کو نکالنا ہے، جو یزید کی فوج سے آپ لڑ رہے ہیں، اس کے پیروکاروں سے، اس کے ساتھیوں سے، اسے آپ ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے جو اہم خبر، ابھی ٹرمپ نے یہ جو لبنان میں ہوتی جنگ بندی اس کے کنٹرول سے نکلتی نظر آ رہی ہے، اور پھر ثالثکار مذاکرات، الگ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، یہ انہیں مکمل مائنس کر کے براہ راست ایران کے پاسداران انقلاب سے انہوں نے رابطے کا آج اعلان کر دیا۔ کوئی معمولی خبر نہیں ہے۔ امریکی صدر جے ڈی وینس نے ابھی پاسداران انقلاب کے ساتھ امریکن سینٹرل کمانڈ کی براہ راست فوجی رابطہ چینل بنا دیا، اور یہ پہلے آپ کو پتہ ہے رابطے عمان، قطر یا پاکستان کے ذریعے پاسداران انقلاب سے کرتے تھے۔ اب انہوں نے کہا اب جنگ ہوئے گی ہی نہیں، ہم سیدھا ان سے ڈائریکٹ ہی مل لیں گے۔ ان کی بڑی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، اور اس میں یہ اسرائیل کے لیے بری خبر ہے، اور ثالثکار مذاکرات کاروں کے لیے۔ اور یہ مذاق نہیں ہے، دیکھیں ان کے پاس سب سے بڑا کارڈ کیا تھا ٹرمپ کے لیے، کہ ہم پاسداران انقلاب سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، ماضی میں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ہم پیغامات پہنچائیں گے، اس کے بدلے میں فیورٹ اور یہ ساری حمایت ملتی رہی۔ لیکن یاد رکھیں، طاقتوروں کے جو مراسی پروپیگنڈے کے لیے ہمیشہ رکھے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں نا ہم بڑے خاص ہیں، بڑے ذہین ہیں، بہادر ہیں، ہم دنیا کو چلاتے ہیں۔ ایران اب اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو کے ایک سپر پاور بن کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات بنا رہے ہیں، اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ اس پہ ایک مثال مجھے یاد ہے، کوئی بندہ دیگ بانٹ رہا ہو نا، تو اس کے گرد آپ دیکھیں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو کہہ رہے تھے اس کو دے دو، اس کو دے دو، وہ کھڑے ہو کے وہ سمجھ رہے تھے دیگ ان کی، حالانکہ دیگ بانٹ کوئی اور ہوتا ہے، دیگ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن یہ بیچ میں ویسے ہی تو کون میں خام خواہ۔ بہرحال یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو آج بہت بڑا یو ٹرن بھی اسی لیے مار رہا ہے، ایران کی اس نے آج تعریفوں کے انبار کھڑے کر دیے کہ ایران تو 9 کروڑ لوگوں کی نئی منڈی بن گیا، ہمارے لیے نئی مارکیٹ بن گیا ہے، ایک خوبصورت ملک ہے، اور کہہ رہا ہے وہاں کون نہیں جائے گا۔ ٹرمپ نے اس وقت خوراک کے معاملے کا کہ جی ان کے پاس گندم، سویابین اور مکئی نہیں ہے، وہ ہم تھوڑے سے پیسے لے کے ان کو دیں گے اور بڑے پیمانے پر دیں گے۔ اب ان کا دیکھیں جو سب سے بڑا معاملہ اس وقت یہ کہ جو افغانستان اور چین مل کے ایران کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ جو پابندیاں ہٹانے کی صرف بات چیت شروع ہوئی، آپ دیکھیں چین اور افغانستان، چین پہلے میدان میں آیا اور پھر افغانستان۔ چین افغانستان سے معدنی وسائل کی آمدنی نکال رہا ہے، 657 کلومیٹر کی طویل مزار شریف ریلوے لائن کو کمپنیوں سے، ایرانی کمپنیوں سے جوڑ کر، اور یہ ایران کا معاملہ ہے سب سے بڑا، یہ مکمل کرنے جا رہا ہے جو ایران کو ریل کے ذریعے براہ راست چین سے جوڑنے جا رہی ہے۔ یعنی راستے میں جو مختلف ممالک ہیں جن کے ریلوے ٹریک، گیج ہے، پٹری کی چوڑائی ہے، اسے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی تیزی سے منصوبہ چین کیوں مکمل کر رہا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ افغانستان کے معدنی وسائل ہیں اور ایران کی ٹرین۔ افغانستان کے اندر لیتھیم، تانبا، لوہا، سونا نایاب دھاتیں ہیں، مجموعی مالیت اس کی تقریباً 3 کھرب امریکی ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ تو چین ایک طرف تو براہ راست کرنے جا رہا ہے جو چین کے صوبے سنکیانگ کو افغانستان پھر ایران سے جوڑے گی، پھر وسطی ایشیا، تو یہ ایک طرف تو بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ اتنا بڑا معاملہ ادھر چلا گیا، پھر اوپر سے ایران اور چین کا فاصلہ مختصر، متبادل زمینی راستہ۔ اور یہ میں آپ کو وجہ کیوں بتا رہا ہوں، جو آگے معاملات بتاؤں گا، کہ یہ معدنیات کی برآمدات اور روزگار کے جو معاملات ہماری طرف آنے تھے چلے گئے افغانستان۔ یہ خبر معمولی نہ سمجھے گا، یہاں بہت سی پارٹیاں انوالو ہو چکی ہیں۔ عرب امارات سے لے کے پورے خطے میں یہ جو چیس گیم ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے۔ دیکھیں عرب امارات کی ایران کے ساتھ ابھی فون کال پر بات ہوئی محمد باقر غالباف سے، عرب امارات کے وزیر خارجہ نے، کیونکہ ڈرون حملوں کا خطرہ تھا۔ اب ریجن میں ایسی ڈیولپمنٹ شروع ہوگی، اب وہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ایران کی جنگ کے بعد حالات بڑی تیزی سے بدلے ہیں۔ یہ جو 58 اسلامی ممالک ہیں، چین ہے اور افغانستان ہے، یہاں طاقت کا جو نیا کھیل ہے اس میں اثرات براہ راست پاکستان تک۔
اور یہاں سوڈان، لیبیا، شام اور لبنان سمیت یہ سارے شامل ہیں. آپ ان کو اسٹڈی کریں، مشترکہ رجحان دیکھیں تو اس میں امریکہ اور اس کے اتحادی اب براہ راست فوجی مداخلت کی طرف نہیں جا رہے، سیاسی، سفارتی، اقتصادی اور سیکیورٹی ڈھانچوں کی طرف جا رہے ہیں. سوڈان میں چونکہ بحیرہ احمر ہے، تجارتی راستے ہیں، وہاں کی جو وسائل ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والا بڑا اہم ملک ہے پورے افریقہ میں. یہاں عرب امارات نے ریپڈ سپورٹ فورس بنائی ہے، آپ کو پتہ ہے، جو شمال و مغرب میں العبید شہر پر مکمل محاصرہ کر چکے ہیں آج، اور یہ نسل کشی کا معاملہ بھی ہے، لیکن الفشر پر ان کی پہلے ہی وہاں پہ بھی ریپڈ فورس موجود ہے. یہ پراکسیز عرب امارات وہاں چلا رہا ہے اس طرح کی. لیکن یہ سب سے اہم شہر جنہوں نے آج جو تیل کی پائپ لائن گزرتی ہے، کیونکہ اصل معاملہ توانائی کے ذخائر کا ہے، یعنی مغربی سوڈان پر کنٹرول، 1,40,00,000 لوگ وہاں بے گھر ہیں. تو ایک طرف سوڈان کا معاملہ، پھر دوسری طرف لیبیا میں ابھی امریکہ نے ایک اور ایسی ہی متحدہ حکومت کا قیام سپورٹ کر کے وہاں تقسیم کو، یعنی تیل کی پیداوار کو قبضے کے لیے نئی پاور شیئرنگ فارمولا، جس میں جنرل حفتار، وہ بھی عرب امارات کا قریبی ساتھی، وہی جنرل حفتار جو $4 ارب کے اسلحے کی ڈیل کری ہے فیلڈ مارشل سے ملنے، بلکہ فیلڈ مارشل سے ملنے گیا، یہ سارا آپ جانتے ہیں. پھر شام میں آپ دیکھیں جو امریکہ لبنان میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور قبضہ کرنے کا بیک اپ پلان کے اسرائیل کو مائنس کریں. تو یہ سارے معاملات اگر آپ اکٹھے دیکھیں، خطے میں جو ماڈل لانے کی کوشش ہے طاقت کے اس کھیل میں، اس میں سیکیورٹی، توانائی، سیاست اور اقتصادی مفادات ہیں. یہ 4 چیزیں. امریکہ یہاں اپنی پراکسیز کو کیسے استعمال کر رہا ہے، یعنی مصر کے ذریعے، سعودی عرب کے ذریعے یا ترکی. اب وہ سارا کھیل بدلتا جا رہا ہے ایران کی اس جنگ کے بعد. اب چونکہ یہاں پر دیکھیں ان کی مجبوری یہ ہے کہ ایران چونکہ جنگی طاقت اور ایک بہت بڑا خوف بن چکا ہے، اسی لیے ایرانی وزیر خارجہ کو دھڑا دھڑ فون پہ فون آ رہے ہیں. آج عرب امارات میں آپ دیکھیں ایک وارننگ فالس فلیگ آئی کہ ایران کے ڈرون آ رہے ہیں، تو دیکھیں کیسا خوف تھا وہاں شہریوں کو. انہوں نے کہا جی چھپ جائیں، کیونکہ عرب امارات کے اسرائیل کے جہاز عرب امارات کی فضاؤں میں تھے. امریکہ کو ایران نے کہا ان کو لگام ڈالو، پھر اب نئے حربس پہ حملہ ہوا، اور پھر یہ خبر جو ایران کے ڈرون آئے، دبئی میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی، ٹویٹس جاری ہوگی، عوام چھپ جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، محفوظ مقامات پہ چلیں. اب اتنا بڑا معاملہ ایران کا بن چکا ہے، خوف اس کا اتنا پھیلا ہوا ہے. پھر یہ جو معاہدے کے معاملے شروع ہوئے، آپ دیکھیں اس کے بعد یہ دبئی کے بعد یہ جو پیغام، انہوں نے پھر اگلا وارننگ جاری کر دی، نہیں غلطی سے ہوا، ایسا کوئی ڈرون نہیں آ رہا، کیونکہ فون کال آیا، ایران نے کہا ایسا نہیں ہوگا، فکر نہ کریں. ڈرونز کی میں بات کر رہا ہوں تو مجھے یوکرین کے ڈرونز بھی یاد آ گئے. وہ بڑے خطرناک ڈرون جو ابھی ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر، میزائل اینٹی کرافٹ سے، انٹرسیپٹر ڈرون سے روس نے روکنے شروع ہوئے. یوکرین بڑی زبردست حکمت عملی کر ہے، ایک رات میں سینکڑوں ڈرون بھیجتے ہیں، حملہ آور ڈرون مختلف اور دھوکہ دینے والے عام ڈرون الگ. اب یہ روس نے مشترکہ دفاعی نظام سے روکے ہیں بڑی مشکل سے. وہ ریڈیو سگنلز اور GPS جیمنگ کر کے وہ فائبر آپٹک سے چلانا شروع ہو گئے تھے، وہ بھی خیر نے روک لیا. ڈرون کی خبر میرے ذہن میں آ گئی، وہ میں آپ کو پھر کبھی اس کی تفصیل سے بتاؤں گا، یہ ایک پورا ایک الگ اس پہ ویلاگ بنتا ہے. اچھا، چین میں آج دیکھیں بڑا اہم معاملہ ہوا. بیجنگ دارالحکومت میں ان کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے، وہاں پہ 109 ٹاور مطلب بلڈنگ ہے اور 109 منزلہ. یہاں ایک چھوٹا جہاز ٹکرا گیا. بظاہر بڑی عام سی بات ہے، ویڈیو دیکھیں. یہ چین کا نو گیا نہ کرنے کی شاید کوشش تھی، کیونکہ یہ حرکت دیکھیں اگر امریکہ میں ہوتی نا تو اس وقت وہ کسی ملک پر حملہ کر دیتے. امریکہ میں وہ بالٹیمور میں وہاں برج پر ایک شپ ٹکرایا تھا، انہوں نے فوراً الزام بھی لگائے، لیکن یہاں چین بڑی خاموشی سے ملبے کو صاف کر کے کوئی رد عمل نہیں دے رہا. لیکن چین نے اس کا رد عمل کیا دیا، وہ جو میں نے ابھی آپ کو افغانستان کا پورا پیکج بتایا ہے کہ معاشی اعتبار سے کتنی خاموشی سے معدنیات کے معاملے پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ ایران افغانستان کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ذہن میں رکھیے گا. اب ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں، کیونکہ 10 محرم، اور یہ پیغام میں پچھلے ویلاگ میں بھول گیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پیغامات ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بڑے طاقتور ہیں، ہم تھک گئے، بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے کم لوگ رہ گئے، خان اکیلا ہے جیل میں، کہتے تنہائی میں، ہمارا مینڈیٹ لوٹا گیا. یوم عاشورہ ہے آج. یہاں کا پیغام سب سے بڑا آج کے دن کا کیا ہے کہ امید نہیں ہارنی، جتنے مرضی سخت حالات ہوں. جب آپ کو ہر طرف مایوسی نظر آئے نا تو عاشور کے دن کی طرف یہ یاد رکھیں کہ فتح شکست صرف اللہ کے اختیار میں. مخالف یزید سے زیادہ آپ کا طاقتور نہیں ہے، اس کے پاس 3 بر اعظموں کی حکومت تھی، اس سے بڑی فوج نہیں ہے ان کی جتنی یزید کی تھی. آپ کی بھی اتنی کم طاقت نہیں جتنی امام حسین علیہ السلام کی. 72 لوگ تھے ان کے ساتھ صرف. خان آپ کا جیل میں ہے لیکن کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ہیں. آپ کو تو مایوس ہونے کا حق ہی نہیں ہے، تھک جانے کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو تو جب یہ خیال آئے واقعہ کربلا اٹھا لیا کریں، پڑھے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، مصیبتیں یاد کریں کہ ان حالات میں کیسے وہ شکر ادا کرتے رہیں. اصل پیغام اللہ کے دین کے راستے سے نہیں ہٹنا، نماز، تلاوت اور سب سے بڑھ کر ظالم کو تسلیم نہیں کرنا. اب اس کا دوسرا حصہ آپ یاد رکھیں جس میں بھی حیران ہوتا ہوں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اب ہر طرف نظر آ رہا ہے. یوم عاشور کی اہمیت، ان کے فضائل، ان کے مصائب، کہیں غم کہیں خوشیاں بھی منا رہے لوگ. لیکن آپ حیران ہو گئے کہ پچھلے 3.5 سال میں یہ جن لوگوں نے یزیدیت برپا کی وہ بھی حسینیت پر درس دیتے. وہ لوگ جنہوں نے سنت یزیدی قائم کی، نہیں نماز پڑھنے سے روکا،
جمعے کی عید کی، پانی روکا، کشمیر کے لوگوں کی خوراک ادویات روکی، خان کی ملاقاتیں بند کی، علاج روکا، پاکستانیوں پر ظلم کے پہاڑ گرائے، عمران خان پر، اس کی جماعت پر، اس کے رہنماؤں پر، پاکستانیوں پر، ہر صوبے میں یہ حسینیت کا ذکر دیتے ہیں، درس کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ میں نے ان سے بارہا پوچھا کیوں کرتے ہو، وہ کہتے جی مجبوری ہے، نوکری ہے۔ دیکھیں میں یزید کے پیروکاروں کو بتا رہا ہوں، یزید کو تو آپ جانتے ہیں نا، زندہ یزید اور اس کے ساتھیوں کو بھی ذرا سنیں۔ کرۂ ارض پر تمام مذاہب اور مسالے کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یزید کی حکومت ناجائز تھی، قبضہ گروپ تھی، وہ غلط قرار دیتے ہیں، اور شاید ہی کوئی کرۂ ارض میں کوئی ذی شعور ایسا ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کی مزاحمت کو، ان کی قربانی کو یا انہیں حق پر تسلیم نہ کریں۔ اسلام کے اصولوں میں ظلم، جبر، ناجائز اقتدار کو ماننا انتہائی اہم ترین اصول ہے، سب متفق ہیں۔ اب یزید کے لشکر میں لوگ دیکھیں کون تھے، اس کے ساتھی کون تھے، دنیاوی مفادات میں، حکومت میں، اقتدار میں، یزید کے خوف میں، قبائلی وابستگیوں کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر کہتے تھے حکم پیروی ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ جواز کیا دیتے تھے، نوکری ہے، مجبور ہے۔ یہ غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر انسانی، غیر آئینی ظلم اور جبر میں یزید کی فوج میں قبائل میں ہزاروں سپاہی تھے، اس کا جرنیل عمر بن سعد، یہ سب لوگ آپ جانتے ہیں۔ اب ہم سب لوگوں نے تو سنا ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو پر دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے نماز کے دوران امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر دیکھا تھا، مدینہ کی گلیوں میں امام حسین علیہ السلام کو کندھوں کی سواری کرتے دیکھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے انہوں نے سنا تھا، یہ حدیث سنی تھی، حسین منی و انا منی حسین، یعنی میں حسین سے اور حسین مجھ سے، اللہ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتے، یہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا تھا۔ اب آپ 10 محرم کے حالات میں دیکھیں کہ جو یزید کے جو ذی شعور، جو دنیا بھر کے جو ذی شعور لوگ ہیں، جو اس قبضہ گروپ کو غلط سمجھتے ہیں، اس حکومت کو غلط سمجھتے ہیں، یزید کی، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو حق سمجھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ظلم اور جبر ہوا، ناجائز اقتدار کے خلاف کھڑے ہونا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور جو لوگ یزید کے لشکر میں اس وقت شامل تھے، جن کی وجوہات دیکھیں تو ان کی وجوہات دیکھیں، بالکل ایک جیسی وجوہات، ان کے کام دیکھیں اور ان کے کام دیکھیں، بالکل ایک جیسے کام، اور یہ کہتے کہ نوکری ہماری مجبوری ہے۔ مطلب یہ جو غیر انسانی کام کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان سب لوگوں کے اندر قدر مشترک بالکل وہی ہے۔ جو کام وہ عمر بن سعد کر رہا تھا، یا عبید اللہ ابن زیاد کر رہا تھا، یا یزید کی فوج کے لوگ کر رہے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی کچھ باتیں بتا چکا ہوں، واقعہ کربلا کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ خود پڑھیں، کبھی کبھی دیکھا کریں۔ ایک واقعہ جو ہے جنگ کے دوران مجھے بڑا اہم، جو سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یہ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو آپ نے بہت ساری سنی ہوئی ہیں، لیکن یزید کے لشکر میں جب ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے پر تیر برسانے لگا تو اس کے ساتھیوں نے اسے منع کیا کہ اس گھوڑے پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کرتے دیکھا، اس گھوڑے کو تیر نہ مارو۔ اور اس کے ساتھ کھڑا دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا، اور اس کے باوجود جس انداز میں انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، سر مبارک ان کا باقاعدہ کاٹا، نیزوں پر چڑھا کر یہ کربلا سے شام تک لے کے گئے۔ پھر ان کے جو فرزند شہزادہ علی اکبر، جنہیں ہم شکل پیغمبر کہا جاتا تھا، جب بھی امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصتی کے وقت دکھی ہوتے تو اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی، اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر جس کی شکل میرے نانا جیسی ہو۔ اور عرب کے تمام لوگ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو وہ شہزادہ علی اکبر کو دیکھنے آتے تھے، جس طرح انہیں شہید کیا گیا، پھر ان کے 6 ماہ کے بچے کو شہزادہ علی اصغر کو شہید کیا، ان کے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، دوستوں کو، احباب کو۔ اور یہ سب کرنے والے لوگ کون تھے؟ جنہیں حق اور باطل کا پتہ تھا، اس کے باوجود یہ کہا کہتے تھے یہ حکم ہے، ہم نوکری کے پابند ہیں۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک نوجوان عثمان صابر کی نابینا والدہ کی ایک ویڈیو دیکھی، 7 جون کو اسے فائرنگ کر کے شہید کیا گیا، پیدائشی نابینا والدہ اپنے بیٹے کی لاش کا انتظار کر رہی ہے، اسے لاش نہیں دی جا رہی۔ یعنی جو کام کربلا میں وہ لاشوں کو پامال کیا گیا، یہ آج بھی وہی یزیدی کام، جو کام 26 نومبر ہوا، ثانیہ مرید کے ہوا، لال مسجد ہوا، بلوچستان ہوا، کشمیر ہوا، یہ اسی عمل میں ہو رہا ہے۔ اغوا کرنا، مسنگ کرنا، معصوم بچوں کو مارنا، یہ پچھلے 4 سال میں آپ ہر ادارے کے، چاہے وہ عدلیہ ہو، پولیس ہو، نیب ہو، FIA ہو، خفیہ ادارے ہوں، میڈیا ہو، یہ ساروں کے ساروں کا حال دیکھیں کہ نوکری ہے، ہم مجبور ہیں۔ یہی کام یزید کی فوج بھی اپنے مفادات کے لیے کرتی نہیں، اس کے کمانڈر، اس کے جرنیل، اور آج انہیں وہی مل رہا ہے جس طرح اس دور میں اربوں کے پلاٹ مل رہے ہیں، بیرونی دنیا میں سفیر بنائے جا رہے ہیں، کسی کے بیٹے، بہنوں، بھابھیوں کو، بیویوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں، الیکشن لوٹنے پر، عمران خان کے خلاف کیسز بنانے پر انعامات دیے جاتے ہیں۔ کسی کو ابھی مظالم میں، وہ عمران خان پٹیالہ جیل میں، اس کو پریٹنڈنٹ، اس کو نوکری دی گئی۔ پھر ابھی ایک مریم نامی خاتون جس کا آپ نے سنا اڈیالہ جیل میں بشا بی بی کے اوپر ظلم کے پہاڑ گرا رہی ہے، اس سے پہلے وہ غفور انجم تھا،
وہ عدلیہ میں ججز دیکھ لیں، وہ بشیر، حسنات، قاضی فائز، یہ سب وہی قاضی شرح والے کام. آئی جی پنجاب دیکھ لیں، وہ اس نے پورے تباہی و بربادی کا کھیل کرا، بدلے میں پلاٹ اسلام آباد میں مل رہے ہیں، کسی کو BMW مرسیڈیز گاڑیاں مل رہی ہیں. یہ الیکشن لوٹنے پر یہ چیف کی بیوی، بھائی، بھتیجے سب کو بیوروکریسی میں بڑے بڑے عہدے دے دیے. اب یہ کرنے والوں نے دیکھیں اس کے بعد ریاست کا کیا حال ہوا، کیونکہ یہ نوکری کے ہاتھوں مجبور ہیں. اب یہ چونکہ نااہل بدیانت لوگ ہیں، ان عہدوں پر تعینات ہیں، یہ ہر جائز ناجائز کام کرنے پہ تیار ہیں. جس طرح سیکورٹی اداروں نے دہشت گردی کو روکنا ہے، عوام کا تحفظ کرنا ہے، اور سوائے یہ کچھ کرنے کے باقی سب کچھ یہ کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج بلوچستان بالکل لاوارث صوبہ ہے. ہر دوسرے تیسرے دن پولیس اسٹیشنوں پر، عوامی املاک پر، بینکوں پر حملے، قبضے. کالے دن تنظیمیں دن دہاڑے وہاں کبھی گیس کبھی کوئلہ ان کے ٹرکوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کے ذخائر تباہ کرتے ہیں. ابھی مستونگ میں آج 7 ٹریلر دن دہاڑے جلائے جا رہے ہیں. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بلوچستان میں ان کی رٹ مکمل ختم ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیں ان کے الزامات تو وہی نا، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، لبیک، تحریک انصاف، ان سب کو ہم نے دبا لیا، لچوڑ لیا، کر لیا. اس کے پیچھے بھارت ہے، اسرائیل ہے، فلاں ڈمگا. پھر اس کے بعد اپنی فتح کا اعلان کر دینا، اور ایک ایسا چو کے ذریعے وہ امن کروانے والے. یہ بالکل وہی ہیں جو 1971 میں ہارنے کے بعد مغربی پاکستان میں جشن مناتے رہے، ہیرو بناتے رہے. حقیقت سب کے سامنے ہے. اس اقتدار کو یزید کی طرح لوٹ کر یہ ملک کو پتھر کے دور میں لے گئے. جس طرح دیکھیں یہ عمران خان سے جانتے ہیں کہ بری طرح شکست کھا چکے، تسلیم نہیں کرتے، بیانیاں بناتے ہیں، کیونکہ یہ نااہل ہیں اور انہیں دوسرا کام کوئی بھی نہیں آتا. ابھی ان کے کام آپ دیکھیں، حکومت نے بھی 205 ارب کی مالیت کے کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کا ٹھیکہ بغیر کسی بولی کے FWO کو دے دیا. ایک پرائیویٹ کمپنی تو نہیں ہے، وہ پاکستان کی فوج کی ملکیت ہے. PIA کو انہوں نے RF حبیب گروپس نے خریدا، بظاہر پیچھے فوجی فاؤنڈیشن، اور اب اس کے بھی ٹیکسز وغیرہ معاف کر کے اس کو پروفٹ والا بنایا جا رہا ہے. 10 ارب میں بیچا، 10 ارب کا جہاز لے لیا. اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ ابھی پاکستانیوں کی بھی زمین جائیداد، یہ ٹیلی کام موبائل ٹاورز لگا کے قبضے میں لینے کی کوشش، جس پر وہ ناجائز وزیر اعظم 47 شباشی کو بل دیا گیا، ترمیم اس میں کی ہے جی مالک کی رضامندی اور باہمی معاہدہ. بھائی مالک انکار کر سکے گا؟ اب حکومت اس جگہ سے آپ سے زمین مانگے گی تو آپ کیا انکار کریں گے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ملک چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش. 2025 میں 8 لاکھ ہنرمند بھاگے ملک چھوڑ کے، 5,000 ڈاکٹر، 11,000 انجینئر اور تقریباً 16,000 اکاؤنٹنٹ 2 سال میں. اب یہ 15 لاکھ سے بھی اوپر جا چکے ہیں. یہ اتنا بڑا برین ڈرین ہے کہ 4 ارب امریکی ڈالر معاشی نقصان ہے. صحت میں، انجینئرنگ میں، تعلیم میں، صنعت میں، مالیاتی شعبوں میں بالکل افرادی کو ختم ہوتی جا رہی ہے. ترسیلات زر ضرور پاکستانی بھیج رہے ہیں، اپنے گھروں بھیجنے مجبوری ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ لوگ نکلنا سب سے بڑی تباہی. اب یہ اس دوران کرنے کی کوشش کی جی قومی حکومت بنا کے نے صدارت کی طرف لے جائیں، معاملہ فیلڈ مارشل صدر بن جائیں. اب دیکھیں ہندوستان کے ساتھ جو ابھی خفیہ مذاکرات کی میں نے آپ کو شروع میں خبر دی، یاد رکھیں ہر ڈکٹیٹر جب صدارت کی طرف سوچتا ہے تو سب سے پہلے ہندوستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے. یہ ایوب خان، جنرل ضیاء، یہ مشرف، یہ خان سب نے کیا. اقتدار میں جب بھی آئے تو فوراً ہندوستان سے دوستی، پھر تجارت کا معاملہ. یہ کولمبو میں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ان کا اختتام کا معاملہ ہوتا ہے. یہاں سے اختتام شروع ہوتا ہے ہر ڈکٹیٹر کے دور کا. آپ اٹھا کے تاریخ دیکھ لیں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس پہ تفصیل پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.